ظلم کی چکی کہانی۔ گاؤں کا منظر۔ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں چاندپور کی ہے جو اپنی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ اور محنتی تھے جو زراعت اور کاشتکاری پر منحصر تھے۔ چاندپور میں ایک بڑی زمیندار کی حویلی تھی جس کے مالک کا نام راؤ بہادر تھا۔ راؤ بہادر کا ڈر پورے گاؤں میں تھا اور اس کی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ مرکزی کردار۔ اسی گاؤں میں ایک غریب کسان رحیم اپنی بیوی سلمیٰ اور دو بچوں فاطمہ اور علی کے ساتھ رہتا تھا۔ رحیم اپنی زمین پر دن رات محنت کرتا تھا مگر اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ سلمیٰ ایک محنتی عورت تھی اور اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کے بچے بھی بہت فرمانبردار تھے اور اپنے والدین کی ہر ممکن مدد کرتے تھے۔ ظلم کا آغاز۔ رحیم کی زندگی میں مشکلیں اس وقت شروع ہوئیں جب راؤ بہادر نے اس کی زمین پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رحیم کی زمین سرسبز تھی اور راؤ بہادر اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ ایک دن راؤ بہادر نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تاکہ رحیم کو زبردستی اس کی زمین سے بے دخل کر سکیں۔ رحیم نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی مگر راؤ بہادر کے آدمیوں نے اسے بری طرح مارا اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ بدحالی کی داستان۔ رحیم کی زمین چھن جانے کے بعد اس کی زندگی میں مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ معاش ہے۔ اس کی بیوی سلمیٰ نے گاؤں کے مختلف گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا مگر اس کی آمدنی بھی ناکافی تھی۔ بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہوئی اور وہ مجبور ہو کر کام کرنے لگی۔ ظلم کی چکی میں پستے لوگ۔ راؤ بہادر کے ظلم نشانہ رحیم کا خاندان نہیں تھا بلکہ پورا گاؤں اس کے ظلم کی چکی میں پستا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ روز روز کی مشکلات سے تنگ آ چکے تھے مگر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ راؤ بہادر کا غصہ اور ظلم بڑھتے جا رہا تھا اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امید کی کرن۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان عادل آیا جو کہ ایک صحافی تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی حالت زار دیکھی اور ان کے حالات کو اپنے اخبار میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ عادل نے گاؤں کے لوگوں سے بات کی اور ان کی مشکلات کو سمجھا۔ اس نے رحیم کے خاندان کی کہانی کو بھی تفصیل سے جانا اور اسے اپنے اخبار میں شائع کیا۔ انصاف کی تلاش۔ عادل کی محنت رنگ لائی۔ اس کی رپورٹ نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ مختلف NGOs اور حکومتی اداروں نے گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے قدم بڑھائے۔ رحیم اور گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بھی عادل کی رہنمائی میں راؤ بہادر کے خلاف کیس درج کروایا۔ اس کیس نے میڈیا کی توجہ حاصل کر لی اور راؤ بہادر کے ظلم کی داستانیں سب کے سامنے آ گئیں۔ عدالت کی کارروائی۔ عدالت میں راؤ بہادر کے خلاف کیس کی کارروائی شروع ہوئی اور گاؤں کے لوگوں نے گواہی دی اور رحیم نے اپنی زمین کے کاغذات پیش کیے۔ عادل نے بھی اپنی تحقیق اور رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی۔ راؤ بہادر نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کی کوشش کی مگر قانون کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ انصاف کا بول بالا۔ عدالت نے راؤ بہادر کو مجرم قرار دیا اور اسے سزائے سنائی گئی۔ رحیم کو اس کی زمین واپس مل گئی اور گاؤں کے لوگوں کو بھی راؤ بہادر کے ظلم سے نجات ملی۔ عادل کی محنت اور گاؤں کے لوگوں کی ہمت نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ رحیم اور اس کے خاندان نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور گاؤں کے لوگ بھی اب سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ نئی شروعات۔ رحیم نے اپنی زمین پر دوبارہ کاشتکاری شروع کی اور اسے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دی۔ سلمیٰ نے بھی اپنی محنت سے خاندان کا ساتھ دیا۔ عادل نے اپنی رپورٹنگ جاری رکھی اور اس کی بدولت کئی اور لوگوں کو بھی انصاف ملا۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر ایک نئی شروعات کی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ ایک نہایت گاؤں میں اب انصاف اور امن کا دورہ تھا۔ راؤ بہادر کی بہادری کے بعد گرفتاری کے بعد گاؤں کے لوگوں نے مل کر ایک نیا عہد کیا کہ وہ کسی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ گاؤں کی ترقی کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے اور عادل نے بھی گاؤں کی ترقی میں حصہ لیا۔ ظلم کی چکی کا خاتمہ۔ گاؤں میں اب ظلم کی چکی ختم ہو چکا تھا اور لوگ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ رحیم، سلمیٰ، حسن اور عائشہ نے ایک خوشحال زندگی گزاری اور گاؤں کے دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں لگے رہے۔ عادل نے اپنی محنت اور ایمانداری سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا اور اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ گاؤں کے لوگوں کا دل جیت لیا اور انہیں ایک نئی راہ دکھائی۔ انجامیہ کہانی۔ یہ ایک سبق دیتی ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا سامنا کرنے کے لیے ہمت اور عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ رحیم اور اس کے خاندان کی محنت، عادل کی سچائی اور گاؤں کے لوگوں کی ہمت نے ثابت کیا کہ اگر انسان مل کر کوشش کرے تو کوئی بھی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ ظلم کی چکی میں پستے لوگوں نے اپنے عزم اور اتحاد سے ایک نئی تاریخ رقم کی اور ایک خوشحال اور پرامن زندگی
کا آغاز کیا۔ یہ کہانی ظلم اور ناانصافی کے خلاف لڑنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک انسان کی محنت اور سچائی دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی اور سکون لا سکتی ہے۔ رحیم اور اس کے خاندان کی مثال ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اگر ہم اپنے حق کے لیے لڑیں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے تو آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔